الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مجلہ الاحسان الہ آباد کے مجلہ الاحسان کے مختلف علمی اور تحقیقی مضامین کی ریکارڈنگ کا کام جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں حقیقت تصوف، موافق و مخالف نظریات کا تجزیہ جو ڈاکٹر پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب کا تحریر کردہ مضمون ہے، اس کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ یہ مضمون پیش کیے جانے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تصوف حقیقت میں یہ قرآن سے ثابت ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلیمات اور قرآن و حدیث کے جو تعلیمات ہیں، اس میں تصوف کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے اور صراحت کے ساتھ اس کا ذکر بھی ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اس وقت جب اس نے انہی میں سے ایک باعظمت رسول کو بھیجا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور نبی کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت میں 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ نبی کے بعثت کا جو مقصد ہے تلاوت آیات، قرآن کی آیتوں کی تلاوت، اور دوسری چیز ہے تزکیہ، تیسری چیز ہے تعلیم، قرآن کی تعلیم دینا، چوتھی چیز ہے حکمت کی تعلیم دینا۔ تو اس میں یہ تینوں چیزیں، تلاوت آیات کی تلاوت اور تعلیم کتاب اور حکمت، اس کا تعلق شریعت سے، اور یزکیہم کا تعلق طریقت اور معرفت سے، یعنی باطن کو پاک کرنا، یعنی باطن کی پاکیزگی۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیت تھی، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو آپ کو بھیجا گیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جو نفسانی خواہشات ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو آپ مٹائیں اور دل کو پاک صاف کر کے محبت الہی اور محبت رسول اور آخرت کی محبت دلوں میں پیدا کریں، حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو آراستہ کریں۔ یہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبی آخر الزماں ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد 2 جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت وہ ہے جو علماء کی، جو شریعت، تعلیم کتاب و حکمت اور تلاوت آیات، اس کا ذمہ اپنی ذمہ داری پر لے لیے اور وہ اس کام کو انجام دیتے رہے۔ اور ایک صوفیہ کرام کی جماعت الگ ہوگی، مشائخ اور صوفیہ جو باطن کی پاکیزگی پر توجہ دیتے ہیں، جو خود اپنے باطن کو بھی سنوارتے ہیں اور اپنے مریدین اور وابستگان اور دیگر لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی کا نام تصوف ہے۔ تو اس مضمون میں تصوف کی حقیقت اور اس پر جو نظریات ہیں لوگوں کے، اس کے متعلق تجزیہ کیا گیا ہے۔ کائنات الہی کا سارا نظام اعتدال و توازن اور تمام اجزاء کے باہمی تعاون پر استوار ہے، یعنی کائنات، اللہ تعالیٰ جو یہ کائنات پیدا کیا ہے، اس کا پورا جو سسٹم ہے اعتدال پر ہے، یعنی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ایک لمٹ بنا دیا، اسی پر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، وہ چیزیں ایک دوسرے کا تعاون کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں۔
دین اسلام بھی انہی 3 ترکیبی عناصر سے عبارت ہے، دین اسلام بھی ان 3 ترکیبی عناصر کا نام ہے۔ دوسرے مذاہب و ادیان میں بھی اعتدال و توازن پر زور دیا جاتا ہے۔ اسلامی دین و شریعت کا طر امتیاز، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام اجزاء و ارکان ایک جامع کلی بنانے میں لگے رہتے ہیں، جامع کل بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ دوسروں نے زندگی کے تمام آفاق و جہات کے درمیان تال میل اور ہم آہنگی کھو دی اور اسے مختلف خانوں میں بانٹ دیا۔ دین و شریعت اسلامی نے حیات بشری کے تمام میدانوں میں نہ صرف توافق و تعامل پیدا کیا بلکہ ایک کلی مجموعہ بنایا، اسی کے ساتھ انسانی زندگی کو پوری کائنات سے جوڑ دیا۔ یعنی دین اسلام میں جو تعلیمات ہے اس میں کیا ہے، تمام انسانوں کو ایک صحیح تصور اور صحیح سلیقہ اور طریقہ دیا گیا، یہ بتا رہے ہیں، اور تمام مخلوقات اس کے باہمی رشتے قائم کر دیے، تمام مخلوقات سے اس کے باہمی رشتے قائم کر دیے۔ اس ارتباط و اشتراک کا نقطہ باہمی تعلق تمام چیزوں کے درمیان بنا دیا گیا، اور اس ارتباط و اشتراک کا نقطہ اتحاد ذات الہی سے انسان کا لازمی رشتہ بنا کہ وہی تو خالق و مالک کل ہیں۔ انسان کائنات اور رب واحد کے سے گانا ارتباط و تعلق کو سمجھنے کے 2 عام فہم راستے اور طریقے ہیں۔ دین و شریعت کا فرمان ہے کہ اللہ واحد نے اپنے کلمہ کن سے ساری کائنات تخلیق کی، اور جب جیسی ضرورت محسوس کی ہر ایک چیز کی تخلیق وہ اسی امر و فرمان سے فرماتا ہے اور تا ابد فرماتا رہے گا کہ وہ خالق کل ہے۔ اسی کو اس نے اپنی شان عالی بتایا جو نرالی بھی ہے۔ اس طرح خالق و مالک کی ذات کے سوا مخلوقات کا وجود ہوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمایا، پوری کائنات کو کن سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ جس طرح کائنات میں مختلف چیزوں سے انسان کا رشتہ ہے، تعلق ہے، تو اسی طرح اس سے بڑھ کر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے، یعنی تمام کائنات خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ اتحاد انسانوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ چونکہ وہ حکیم و دانا اور اسرار کائنات وہ بشر کا مالک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، ہر چیز کی حکمت کو مصلحت کو جانتا ہے، اور کائنات میں جو راز ہے اور مخلوق کو پیدا کرنے میں جو راز ہے، حکمت ہے انسان کو بنانے میں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور انسان کا مالک اور خالق بھی اللہ ہی ہے، لہذا اس نے اپنے مخلوقات میں اعتدال و توازن و تعاون قائم کیا۔ طریقت و تصوف میں ذات احد سے مرتبہ واحدیت میں کائنات یا ما سوی اللہ کی تخلیق کا یہی فلسفہ و فکر ہے کہ ذات الہی نے اپنے صفات عالیہ کے اظہار و اثبات کے لیے تمام مخلوقات پیدا کی جو خالق کی ذات سے بالکل الگ ہے۔ یعنی اس کائنات کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا ظہور فرما رہا ہے پوری دنیا۔ خدا کو کیسا پہچانیں گے؟ اب اس کائنات کے نظام سے پہچانیں گے۔ خدا کی ذات کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، تو اس کے صفات کو سمجھنا، صفات کو سمجھنا بولے تو کائنات میں اللہ تعالیٰ جتنے مخلوقات پیدا کیا ان میں اگر غور و فکر کریں گے تو اللہ کی صفات سمجھ میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ذات الہی نے اپنے صفات عالیہ کے اظہار و اثبات کے لیے تمام مخلوقات پیدا کی جو خالق کی ذات سے بالکل الگ ہے۔ دوسرے طریقے میں خالق کی ذات سے بالکل الگ ہے، خدا کی ذات الگ ہے، مخلوق الگ ہے، خدا خالق ہے، بندے مخلوق ہیں۔ دوسرے طریقے میں کائنات اور بشر کی کثرت سے اوپر عروج کریں تو نقطۂ آخر ذات الہی پر تمام ہوگا، یعنی بشریت سے اگر اور آگے بڑھ کے انسان اور آگے بڑھتے جائیں گا تو اختتام جو ہے ذات الہی پر ہوگا پوری کائنات۔ ابتدا بھی وہی ہے، اول بھی وہی، آخر بھی وہی ہے بھائی، جو توحید الہی ہے۔ تصوف میں وحدت الوجود یا وحدت الشہود وغیرہ کے نظریات بنیادی طور سے فلسفیانہ ہے، اور ان کا راز تعلق دین و شریعت یا تصوف سے نہیں ہے۔ اسی لیے
تصوف کے علمی حصے کو بنیادی فکر و نظام کا درجہ دیا گیا ہے اور ما بعد طبیعاتی افکار و نظریات کو خواص تک محدود رکھا گیا ہے۔ تخلیق الہی میں ارادہ و اختیار کا عنصر صرف بشر و جن میں رکھا گیا ہے اور بقیہ تخلیقات اس سے عاری ہے۔ اس کی حکمت و فطرت صرف یعنی اللہ تعالیٰ تمام کائنات میں انسانوں اور جنات میں ارادہ اور اختیار رہا، دوسرے مخلوقات میں نہیں ہے۔ اس کی حکمت و فطرت صرف یہ حقیقت ہے کہ مخلوقات الہی میں ان صاحبان اختیار کو مکلف سزا و جزا بنایا گیا۔ انسانی نفس میں فجور و تقوی دونوں کے عناصر رکھ دیے گئے ہیں اور ان دونوں کی کارگزاری و کارستانی سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ پھر ساتھ ہی نفس کے کرتوتوں پر قابو پانے اور اس کو پاک صاف کر کے اچوک علاج سے بھی آگاہی بخشی گئی، اور صرف انسانی باطن اور خانہ دل کے اندرون کے تقوی و طہارت پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ انسانی فطرت جھگڑالو ہے۔ مسلسل صاحبان تزکیہ و تطہیر کو رسولوں اور پیغمبروں کی صورتوں میں پیدا کیا گیا تاکہ وہ ان کی تعلیم و تزکیہ کرتے رہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقات کو ایسا پیدا کیا ہے کہ اس میں کوئی ارادہ اور ان کا معاملہ کچھ وہ نہیں ہے، اللہ کے ارادے کے تحت۔ جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، لیکن ان میں گناہوں کا عنصر نہیں رکھا اللہ تعالیٰ، نفس نہیں رکھا، اس سے پاک ہے۔ اور یعنی گناہوں کی جو فطرت ہے، گناہ کی جو طبیعت ہے، مزاج نہیں ہے ان کے اندر، نافرمانی کا مزاج نہیں ہے۔ جتنے بھی عالم جبروت ہے وہ وہاں پہ ان کا کوئی اختیار ارادہ نہیں چل سکتا، نہ ان کا کوئی ارادہ اختیار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عالم ناسوت یعنی جہاں پر انسانی مخلوق ہے، بشر ہے اور جنات ہے، یہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ دونوں بھی صلاحیتیں دیا ہے، گناہ کی بھی صلاحیت ہے ان کے اندر، نیکی کرنے کی بھی ہے۔ تو اب یہاں پر ان کو تزکیے کی ضرورت ہے، انبیاء فرشتوں کو تزکیے کی ضرورت نہیں ہے، تزکیے کی ضرورت انسانوں کو ہے، جنات کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ تقویٰ بھی ڈال دیا، تقوی کا بھی الہام کیا، اور نافرمانی کا بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزاج رکھا ہو رہا۔ اس کے بعد فرما رہا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوگا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو اس کا تزکیہ نہیں کیا وہ ناکام ہوگا۔ تو کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس پہ رکھا اللہ تعالیٰ۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، پاک ہو گیا یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاکی حاصل کیا۔ تو نظام شریعت پورا تطہیر اور تزکیے پر ہے، یہ نمازوں کا حکم، روزوں کا حکم، زکوٰۃ کا جو حکم دیا گیا، حج کا حکم دیا گیا، تلاوت کا حکم، اذکار کا حکم، حقوق العباد، یہ تمام چیزیں انسان کے باطن کو صاف کرنے والی۔ تو اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں انبیاء کو بھی بھیجا، مبعوث فرمایا۔ سید المرسلین اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری زندہ جاوید کتاب قرآن مجید کی ذات و تعلیمات میں ان کو محفوظ کر دیا گیا۔ حضور کی ذات اور قرآنی تعلیمات میں تزکیہ، اس کے اصول کو اللہ تعالیٰ پورا محفوظ فرما دیا۔ حضور کی سیرت پڑھنا اور قرآن پڑھ کے اپنے نفس کی وہ کرنا ہے، تطہیر کرنا ہے۔ انسانی طہارت و تزکیہ اور پوری کائنات میں توازن و توافق کا نسخہ کیمیا صرف اسوہ نبوی اور دین و شریعت ہی میں ہے، یعنی انسانی پاکیزگی اور تزکیہ اور پوری کائنات میں توازن یعنی اعتدال و توافق کا نسخہ کیمیا، اصل جو اس کا نسخہ ہے یہ کیا ہے؟ صرف اسوہ نبوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی حیات ہے، سیرت ہے، اور دین و شریعت ہی میں ہے، دینی تعلیمات ہی کے ذریعے پوری دنیا میں امن پیدا ہو سکتا ہو رہا ہے۔ فطرت انسانی کی یہ بلعجبی لگتی ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار کے عنصر کی وجہ سے جادہ اعتدال سے انحراف کرتا ہے ہو رہا ہے۔ یعنی عجب بات ہے کہ یہ انسان کو جو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے اس کا غلط استعمال کر کے اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اعتدال کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس ارادے اختیار کو غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے۔ وہ اصلاً اس کی جلد باز فطرت یا عاجلانہ تخلیق کا ایک اظہار ہے۔ انسان کے اندر عجلت بھی ہے نا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور وہ دونوں اطراف، انسان جلد باز ہے اس کی فطرت میں ہے، اور وہ دونوں اطراف افراد اور تفرید میں لے جاتا ہے۔ افراد کا مطلب حد سے آگے بڑھ جانا، تفرید کا مطلب جو حد ہے اس سے اور کمی،
ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مناسب ایک مقام اللہ تعالیٰ رکھا ہے، ایک کیفیت، ایک مقدار. اس سے زیادہ بھی ہو گیا تو اعتدال کے خلاف، اس سے کم بھی ہو تو اعتدال کے خلاف ہو. اس کی ملکوتی خاصیت اس کو عالم ملکوت کی طرف اور اوپر سے اٹھاتی ہے، اور اوپر سے اوپر اٹھاتی ہے، جبکہ بہیمی قوت عالم ناسوت کے گڑھوں میں گراتی ہے. یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ انسان کے اندر فرشتوں کی بھی صفات ہے اور جانوروں کی بھی صفات ہے. تو دونوں کے درمیان آنا ہے. یعنی بالکل فرشتہ بن گیا، دنیا سے تعلق ہی ختم ہو گیا تو یہ ایک دم وہ ہو گیا، افراد ہو گیا. تفرید کا یہ ہے کہ بھئی فرشتہ پن تو بہت دور کی بات ہے، بالکل جانوروں میں مل گیا. دونوں کے درمیان رہنا بس، یہ اعتدال. یعنی اللہ کی عبادت بھی کرنا، دنیاوی زندگی کو بھی سنوارنا، دو چیزیں ہیں. دنیاوی ذمہ داریوں سے بھی غافل نہیں ہونا اور خدا کی عبادت سے بھی غافل نہیں ہونا. اس کی ملکوتی خاصیت اور اس کو ملکوتی خاصیت یعنی فرشتہ ہونے کی جو خصوصیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو رکھا، وہ اس کو صحیح استعمال کریں گا، اس کو ڈیولپ کریں گا تو عالم ملکوت سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. اگر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیا، بالکل اس کو بھلا ہی دیا تو اسفل سافل میں چلے جاتا ہو، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہو. یہ بولنا چاہ رہے ہیں. خاص فطرت انسانی کی عجلت و تیز رفتاری ان دونوں اطراف میں بھی افراد و تفرید پیدا کر کے اعتدال سے دور کر دیتی ہے. یعنی جلد بازی کر کے انسان کبھی اس سے وہ ہو جاتا غافل، کبھی اس اعتدال سے انحراف، سرم و انحراف ہی انسان کو توازن سے بیگانہ کرتا ہے. اعتدال سے ہٹ گیا تو یہی خود توازن سے دور ہو جاتا ہے، اور توازن کا فقدان اجزائے پراگندہ کو اور پراگندہ کر کے اسے جامع کل سے دور کرتا چلا جاتا ہے. یعنی تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ انسان کو جامع بنایا ہے. جو صفات دیے گئے اس کا صحیح استعمال اگر کرا ہوں تو جامع ہو جاتا ہے. اس میں افراد و تفرید کا اگر شکار ہو گیا تو مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ خیر و شر دونوں میں کنارے یا طرف پر جا لگتا ہے. اور اسی عاجلانہ فطرت انسانی کو قابو کرنے اور اسے جادہ اعتدال پر گامزن کر کے توازن حیات پیدا کرنے اور تعاون باہمی کے ذریعے تمام اجزائے زیست زندگی کے اجزاء اور کائنات علم و عمل کو ایک جامع کل سے جوڑے رکھنے کے لیے شریعت و دین سے وابستگی ضروری قرار دی. اور یہ وابستگی صرف اسوہ نبوی سے کامل وابستگی کے سوا اور کچھ نہیں. یعنی بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک جامع کل، ایک کامل مخلوق اللہ تعالیٰ اس کو بنایا انسان کو، تو اس میں کمال کیسا پیدا ہوتا؟ اس کے باطن کی تزکیے سے. باطن کا تزکیہ نہیں ہوا تو افراد و تفرید کا شکار ہوا. وہ بولنا چاہ رہے ہیں. الہی تعلیمات اور قرآنی ہدایات صرف نظری معاملات بن کر رہ جاتے اگر اسوہ محمدی ان کو راہ عمل نہ بتا دیتا. یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ الہی خدا کی جو تعلیمات ہیں، قرآنی جو ہدایت ہے، اگر حضور کا اسوہ نہ ہوتا تو خالی ایک نظریاتی فکری چیز رہ جاتی. بھئی عملی طور پہ اللہ تعالیٰ تصوف کی اور یہ تزکیہ نفس کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہدایت قرآن میں نازل کیا، حضور کی ذات اس کا پیکر ہے. قرآن میں جو تزکیہ نفس کا جو طریقہ بتایا گیا وہ دیکھ کے پھر حضور کی سیرت کو جب دیکھیں گے، حضور کے عمل تو اس کے سامنے نقشہ آ جاتا پورا. اس طرح تزکیہ کرنا چاہیے، اس کا آئیڈیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی ذات کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی اسوہ و عمل اور تبلیغی و ارشادی رہنمائی دونوں کے ذریعے فطرت انسانی کو اعتدال و توازن اور توافق و تعاون کلی کا ایک مجموعہ خیر بنایا. اس میں خیر ہی خیر ہے، اور انسانی فطرت و مزاج کی رعایت بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین اور ابتدائی کار منصبی یہ رہا، کام جو تھا نا، کہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر توحید الہی کی طرف لاتے.
اس سے کچھ کم مشکل بلکہ زیادہ صبر آزما کار نبوی یہ تھا، حضور کا کام یہ تھا کہ مسلم کو مومن بنا دے۔ مشکل بلکہ زیادہ صبر آزما، صبر والا جو معاملہ تھا نا جی وہ یہ تھا کہ مسلم کو مومن بنا دے، ان کی تعلیم و تربیت کرتے، ان کو حکمت سکھاتے، ان کا تزکیہ فرما دے۔ اس صبر آزما کار منصبی میں کام میں اعتدال و توازن اور توافق کے عناصر کار فرماتے ہوئے پہلے کافر سے اس کو مسلمان بنانا، ایک مرحلہ، مسلمان سے مومن بنانا، جی مومن بنا کے پھر اس کے باطن کو پاک کرنا۔ اوہ، سبحان اللہ، اس صبر آزما کار منصبی میں اعتدال و توازن و توافق کے عناصر کار فرماتے ہوئے دین و دنیا کی اجتماعیت اور ان دونوں کی باہمی شراکت و معاونت ہی سے دین و شریعت اور انسانی زندگی میں اعتدال و توازن و توافق و تعاون آتا ہے۔ یعنی دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں دین اور دنیا دونوں کا حسین امتزاج کرنا ہے، دنیاوی ضروریات کی تکمیل اور دینی منشے کی تکمیل اور آخرت کی تیاری، تینوں جگہ انسان کو کامیاب بنانا، یہ اسلام کی خصوصیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات اور اسوہ رسول کا خاصہ یہی ہے۔ اور انسانی فرد کے تزکیے سے انسانی معاشرے میں انقلاب آتا ہے اور اسی سے پوری کائنات میں پھیلتا ہے۔ ایک فرد اگر اس کا باطن پاک ہو جائے تو پورا معاشرہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، انقلاب برپا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور سید الانبیاء کی جامع ترین حیثیت میں اسی کے عظیم ترین پیکر تھے۔ یہ تزکیہ نفس ہی حضور کی رسالت کا خاص مقصد یہی ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے سیاست و معاشرت، اقتصاد و معاش، تمدن و تہذیب، سیاست و سیاست یعنی اقتصاد و پولیٹیکل، معاشرت، جی معاشرت رہائش رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کا معاملہ، اقتصاد اکنامک، معاش کا مطلب بھی وہی، تمدن و تہذیب کلچر، اور دین و شریعت کا ایک کامل مجموعہ خیر بنایا ہوا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں شامل کر دی، کوئی چیز چھٹی بھی نہیں ہے۔ جی سیاست تدبیر، حکومت کرنا ہے تو بہترین حکومت کس طریقے سے کرتے، جس کے ذریعے حکومت کرنے والے کی بھی آخرت دنیا بہتر ہو اور جس پر ان حکومت کرا عوام کا بھی بھلا ہو، اس کے لیے حضور اصول تیار فرمائے، اس کو پیش کیے ہوئے۔ معاشرت، لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، وہ تصوف اور حضور کے تعلیمات میں بتا دیا گیا، اور اسی طرح معاش، معیشت کے اصول بھی بتا دیے گئے، تہذیب و تمدن، کلچر کیسا ہونا چاہیے، تمام چیزوں کا ایک کامل مجموعہ بنا دیے۔ ظاہر انسان کو باطن انسان سے مربوط و پاک بنایا کہ وہ بہرحال جسم و روح کا مرکب ہے، اور دونوں کی تطہیر ضروری ہے۔ ظاہر انسان کو باطن، یعنی انسان کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، جی دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دی، جوڑ دیا، جی ظاہر کو بھی پاک کرنا ہے، باطن کو بھی پاک کرنا ہے، بہرحال جسم اور روح کا مجموعہ ہے، مرکب ہے نا، جی اور دونوں کی تطہیر ضروری ہے، روح کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، جسم کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اسلامی روح کو پاک کرنا، دل کو پاک کرنا، باطن کو پاک کرنے کا نام تزکیہ و تصوف ہے۔ اسلامی دین و شریعت میں ظاہری اعمال و ارکان کی لازمی تاثیر باطنی کیفیات و واردات پر ہر لحاظ سے پڑتی ہے، یعنی اور باطن و اندرون کے اخلاص و کیفیات و واردات سے ظاہری اعمال و ارکان کی درستی ہوتی ہے، یعنی دونوں کا آپسی ایک رشتہ تعلق ہے۔ ظاہر میں جو اعمال کریں گا اس کا اثر باطن پہ پڑتا، باطن میں اگر اخلاص اور اس کی باطنی کیفیت ہے تو اس کے ظاہر پہ بھی اثر پڑتا، سبحان اللہ، یعنی دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اہل طریقت نے بھی بلا استثناء تسلیم کیا ہے، بلا بغیر کسی تفریق کے، جی کہ تفریق فرق کیے بغیر کہ شریعت اسلامی محمدی کی کامل اور مخلصانہ پیروی کے بغیر تزکیہ ناممکن ہے۔ تزکیہ نفس اگر کرنا ہے، باطن کو پاک کرنا ہے، تو شریعت محمدی کے بغیر، شریعت محمدی کی اتباع، اس کو فالو کیے بغیر طریقت بھی ناتمام، ناممکن ہے۔ دین و شریعت کے جلیل القدر علماء و مفکرین نے صاحبان طریقت کے اسلامی طرق تزکیہ و تطہیر کو بھی صحیح معنی اور قبول کیا ہے، مگر فطرت انسانی کی عجلت پسندی اور اس کے نتیجے میں افراط و تفرید کی روش نے شریعت و دین میں بھی اپنے جلوے دکھائے، اور طریقت و تصوف میں بھی
ان کی کارستانیہ نظر آئی۔ حد یہ ہے کہ خالص دین کی پیروی میں بھی شدت پسندی داخل ہو گئی، اور حیات نبوی میں بھی اس کے خالص دین میں بھی شدت پسندی داخل ہو گئی، یعنی دین خالص، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا للہ الدین الخالص، سنو آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے لیے خالص دین، پیور بھائی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونا، جی کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کرنا، اپنی طرف سے کوئی چیز خارج نہیں کرنا، اللہ اس کا رسول جو فرمائے بس، جی اس سے ہٹ کر کوئی انسانی رائے، کوئی انسانی فلسفہ نہیں آنا، جی اس کے اندر بھی، اس پیروی میں بھی شدت پسندی آگے بڑھ رہی، سختی آ گئی، جو حکم جس درجے کا ہے اس کو اسی درجے میں رکھ کے فالو کرنا، اس کا درجہ کم زیادہ کریں تو یہی شدت پسندی ہے۔ ہائے 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 کیا بات ہے، اور حیات نبوی میں بھی اس کے مظاہر سامنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روک تھام کی اور صحیح جادہ اعتدال واضح کیا، یعنی صحیح راستہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ افراد اور تفرید دونوں سے پاک ہے دین اسلام، تصوف کے موافق و مخالف طبقات، تصوف و طریقت میں بھی اعتدال و توازن کا مزاج بگڑا تو ان کے حامی اور مخالف نظریات وجود میں آئے، بعض لوگ اس کے ماننے والے ہیں، بعض لوگ اس کے مخالف ہو گئے بالکل۔ ان موافق و مخالف افکار و نظریات کے حاملین کرام نے کتاب و سنت کا نام تو لیا، مگر وہ خود افراد و تفرید کے کنارے لگ گئے، یعنی وہ خود بھی افراد و تفرید کا شکار ہو گئے۔ وہ جی افراد و تفرید، افراد و تفرید کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ تو بالکل تصوف کو ہی بالکل شریعت کے خلاف قرار دے دیں، بعض لوگ اس کو مانے لیکن اس میں اپنی طرف سے دوسری چیزیں شامل کر دیں۔ جی کیا تصوف حامی اور طریقت موافق افراد و طبقات نے اسے شریعت و دین کا حریف بنا دیا، خلاف بنا دیا، تصوف اس کا متبادل قرار دیا، یعنی تصوف کی جو حمایت کرنے والے ہیں، جی اس کے موافق جو لوگ ہیں نا، وہ لوگ کیا کرنے لگے، اسے شریعت و دین کا حریف بنا دیا، شریعت کے خلاف ہے سمجھ رہے اس کو، اچھا یا اس کا متبادل قرار دیا شریعت کا۔ ان کی حمایت بیجا اور حمیت جاہلی نے اتنی بڑی کہ ان کے تشدد آمیز اور غلو کے شوقین نے شریعت کو دین کا صرف چھلکا، قشر قرار دیا، اور طریقت کو اس کا اصل مغز، مخ، لب بتایا، ان دونوں کو بالترتیب جسم و روح بھی قرار دیا۔ یعنی بعض لوگ اتنا غلو کیے کہ بھئی شریعت چھلکا ہے، اصل مغز طریقت ہے، غلط ہے وہ۔ جی اور مخالفین و ناقدین، اعتراض کرنے والے ناقدین تصوف نے اپنے تجزیاتی مطالعے میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کا دعویٰ کیا، اسے سراسر غیر اسلامی بتایا۔ جو مخالفین کیا کر رہے ہیں، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہی چل رہے ہیں، وہ اسے دین اسلام میں ایک عجمی دخل اندازی اور شریعت و دین کو بگاڑنے والا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ ان دونوں مبالغہ آمیز اور افراد و تفرید کے مارے فریقین کے پاس ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، افراد و تفرید کے مارے مبالغہ آمیز افراد و تفرید، یعنی یہ لوگ جو مبالغہ کر رہے ہیں دونوں بھی، بس تو شریعت کی اہمیت کو گھٹا کے تصوف ہی اصل ہے بلکہ وہ لوگ بھی گمراہ ہیں، غلط ہے وہ، جی افراد کا شکار ہو گئے لوگ، زیادتی کے، اور بعض لوگ تصوف کو بالکل اسلام کے خلاف جو قرار دے رہے ہیں اچھا تو وہ بھی غلط ہے انہیں، اور ان کے اصل سر چشمے بھی، مگر ان کے ہاں تفرید بھی ہے، افراد و تفرید بھی ہے، اعتدال و توازن سے انحراف بھی، اور ان سے خطرناک نقد فاحش کا ظالمانہ عنصر بھی ہے۔ یعنی جو تنقید کر رہے ہیں نا ابھی، حد سے بہت زیادہ خطرناک تنقید کر رہے ہیں، یہ خطرناک چیزیں اور ناقدین تصوف میں سے بعض نے بہرحال یہ تسلیم بھی کیا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ علماء کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے بین کا راستہ اختیار کیا، یہ طبقہ غیر اسلامی تصوف کا منکر اور اسلامی تصوف کا قائل ہے، اور مگر اسی کے ساتھ وہ یہ نقد و فیصلہ ناطق کر گئے کہ تاہم علمی لحاظ سے یہ تقسیم بجائے خود ناقابل قبول ہے، تمام معتدل فکر کو مسترد کر دیا۔ اسی لہجے میں وہ تصوف کے حال
ہونے اور قال نہ ہونے پر نقد و تبصرہ کرتے ہیں. تصوف کی تلاش و عرفان حقیقت کا تمام تر مدار ذوق و حال اور خواب و خیال پر بتاتے ہیں. اسی طرح ناقدین اور منکرین دونوں طبقات و نظریات نے اپنی عمارت نقد تعمیر کی ہے، اور دوسری طرف حامی تصوف و طریقت بھی اپنے ناقدین و مخالفین کے مانند اپنے تمام تر نظریات و مباحث کے لیے قرآن و سنت کو معیار و میزان بناتے ہیں. بلعجبی ہی کہی جا سکتی ہے یا ستم ظریفی کہ دونوں مخالف و موافق طبقات کتاب و سنت اور اسوہ نبوی اور تعامل صحابہ کرام اور افکار و تعلیمات سلف سے اپنے اپنے حق میں دلائل لاتے ہیں، اور ایک ہی چیز سے اپنے کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر بتاتے ہیں. ان دونوں صحابہ کے اعمال سے، ان کے طریقے سے، ان دونوں متضاد نظریات و تحریکات کا ایک اصولی اور موازنہ حقیقت تصوف سامنے لاتا ہے. یعنی بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس میں 3 طبقات ہو گئے ٹوٹل. ایک وہ طبقہ ہے جو تصوف کی حمایت کر رہا ہے لیکن اس میں غلو کر رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو تصوف کا مکمل طور پہ انکار کر رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو تصوف کی 2 قسمیں بتا رہا ہے، اسلامی اور ایک غیر اسلامی. تو اب یہاں پہ اس میں اب تجزیہ کر رہے ہیں کہ تصوف ہے کیا اور اس کا حکم کیا ہے. مقصد تصوف و طریقت. تصوف کی تعریف پر 1000 سے زیادہ اقوال ہیں. مقصد تصوف و طریقت، تصوف کا مقصد کیا ہے بھی وہ بتا رہے ہیں. تصوف کی تعریف پر 1000 سے زیادہ اقوال ہیں، اور ان میں ہر کسی میں ایک پہلو کو زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے. اسی طرح مقصد تصوف و طریقت پر صوفیہ کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن عربی مقولے کے مطابق ان کی عبارتیں مختلف ہیں. حقیقت ایک ہے، عبارتیں مختلف ہیں، یعنی اس کی تعریف میں ان کے الفاظ اور اقوال الگ الگ ہیں، لیکن اگر سب کے اقوال کو جمع کر کے حقیقت پہ غور کیا جائے، تصوف کی حقیقت ایک ہی ہے. اصل مقصد تصوف و طریقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خالص تعلق قائم کر کے اپنی روح و اندرون کا تزکیہ کیا جائے، باطن کا، جس سے عرفان حقیقت ملے، اور یہ عرفان حقیقت کلی طور سے دین و شریعت کے تابع ہو، اور تعلق مع اللہ کے ذریعے تزکیہ روح و ذہن، ایمان و اسلام کی قیود میں ہو، قیود اس کے دائرے اسلام میں رہ کر ہو رہا ہے، اسلام کے پابندی کے دائرے میں ہو، اسلام کے حصار میں ہو رہا ہو، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہونا ہو. جی، صوفیہ کرام جس سے عرفان حقیقت ملے، حقیقت کو پہچان سکے بھائی، کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے، خدا کو پہچان سکے. اصل چیز وہی ہے، خدا سے بندے کا ایمانی اور روحانی جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو، جی، اور خدا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو. اس کے لیے شریعت کا قانون دیا گیا ہے. شریعت کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو طریقے اختیار کر سکتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ جائز ہے، اس سے ہٹنا نہیں، اس سے ٹکراؤ کا کوئی راستہ نہیں ہونا. کیا بات ہے. اس پر کوئی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث پاک اگر اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہی تو فرمائیے، نہ تو پھر آگے پھر کسی نشست میں بیان فرمائیے. صوفیہ کرام، علماء و محدثین اور تصوف و طریقت کے حامی اور ناقد سب اس حدیث جبریل کو بنیاد بناتے ہیں جو احسان کی جامع ہے. ہو رہا ہے تصوف و طریقت کے حامی، یعنی تصوف کو ماننے والے جی، اور اس کا انکار کرنے والے سب یہی حدیث شریف سے استدلال کرتے ہو رہا ہے، دلیل لیتے ہیں. ہاں. جی، حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر 3 بنیادی سوالات کیے، اور حقیقت آگاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے. پہلا سوال تھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ حقیقت آگاہ، حقیقت سے واقف. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ واحد اور ایک خدا، اور رسالت محمدی اور تمام عقائد اسلام کو دل سے مانو. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال و جواب کا ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
نے آپ کی تصدیق کی، اسلام کیا ہے؟ کہ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اربع تصدیق کی حضرت یعنی مانے جی سچ قرار دیا۔ اسلام کیا ہے؟ کہ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اربع 4 ارکان، نماز قائم کرنا، صدقہ زکوٰۃ دینا، روزہ رمضان رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنے کا ذکر فرمایا۔ آخری سوال یعنی ایمان کے بارے میں عقائد کا ذکر کیا۔ ایمان عقائد کو ماننے کا نام ہے۔ خدا یعنی اللہ کی توحید، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت اور تمام عقائد حقہ کو ماننا، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اچھا ایمان ماننے کا نام ہے نہیں، ایمان عقائد کو ماننے کا نام ہے، اسلامی عقائد، اور اسلام اس پر عمل کرنے کا نام ہے، جی نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ جو بھی۔ اس کے بعد آخری سوال کیا تھا؟ احسان کیا ہے؟ کہ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ احسان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام، اس کی جب ترقی ہو اسی کا نام احسان و تصوف ہے۔ اسی میں اگر بلند درجہ اگر حاصل ہو تو اسی کا نام احسان ہے۔ تو یہ رہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے بھئی، یہی نہیں ہے تو اسلام اور ایمان جب اپنی ترقی کی منزل پر فائز ہو تو وہ احسان ہے، اسی کو تصوف بولتے ہیں۔ احسان کا مطلب اچھا ہی کرنا، اخلاص۔ ایمان اور احسان کو بہتر بنانے کا نام، اس کو کمپلیٹ کرنے کا نام، اس کو کامل کرنے کا نام، اس کو ڈیولپ کرنے کا نام، کیا بات ہے، یہ احسان ہے، سبحان، یہی تصوف ہے، یہی تصوف۔ ہائے 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ایک گھر بنا دینا ہے بھئی اور اس کو سنوارنا ہے، رینیویشن جیسا بولتے ہیں نا، عمارت ہو تو سنواریں گے نا، عمارت ہی نہیں ہے تو کس کو سنوار۔ کیا بات، کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اسلام اور ایمان کی عمارت کو چمکانے کا نام، اس کو رینیویشن کرنے کا نام، اس کو خوبصورت بنانے کا نام احسان ہے، اس کو اور سنوارنے کا نام۔ جی جی آخری سوال احسان کیا ہے؟ کہ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بعد قیامت اور اس کی علامت کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آخری تجزیہ نبوی بہت اہم ہے اور اس میں 3 بنیادی سوالوں کے جوابات نبوی شامل ہے کہ ایمان اور اسلام اور احسان کے کل مجموعے کا نام دین ہے۔ حضور فرمائیں کہ دین سکھانے کے لیے آئے تو دین میں ایمان بھی شامل ہے، اسلام بھی، احسان تصوف بھی ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ یعنی تصوف دین ہے، دین سے الگ نہیں ہے۔ الگ نہیں ہے، کیا بات ہے، واہ۔ کہ ایمان اور اسلام اور احسان کے کل مجموعے کا نام دین ہے۔ محققین صوفیہ نے اسی لیے بار بار دین و شریعت کے کامل و مخلصانہ تابع داری کو ہی حقیقت تصوف بتایا ہے۔ یعنی کامل مکمل شریعت کی اگر کوئی پابندی کریں گا اور اخلاص کے ساتھ تابع داری کریں گا تو صوفی بھی بنے گا۔ تابع داری، اتباع کرنا، فالو کرنا، جی یعنی دین و شریعت کی مؤمنانہ و اسلامی و احسانی پیروی سے ہی تعلق مع اللہ قائم ہوتا ہے۔ یہ تینوں مجموعے ہیں، تینوں چیزیں جس کے اندر جمع ہو جائیں خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی سے تزکیہ و تطہیر ہوتی ہو رہا ہے۔ باطن کیسا پاک ہوتا ہے؟ 3 چیزیں ہونا ہو رہا ہے، عقائد صحیح ہونا، اس کے اعمال صحیح ہونا، اور اعمال کے اندر اخلاص کامل پیدا کر کے جب اللہ سے ربط جوڑ لیں گا تو وہ کیفیت اس کو محسوس ہوتی ہے اس مقام پہ۔ اسلام اور ایمان کی حلاوت، مٹھاس کو اگر دیکھنا چاہ رہا ہوں تو احسان کی منزل پہ آ کے جب دیکھ سکتا ہوں، محسوس کرنا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ علماء علماء و و محدثین، محدثین اور نام تصوف اور اس میں طریقت سے احتراز کرنے والے مفکرین و محققین نے اسی لیے احسان کو ترجیح دی ہے۔ احسان بولے بھائی اسے، نہیں علماء محدثین کے اس میں اور نام تصوف، اور اعتراض کرنے والے یعنی اس سے پرہیز کرنے والے بھائی۔ تصوف کا لفظ کہاں ہے بولے تو اس کو احسان بولا گیا، جی جی اس لیے احسان استعمال کرتے ہو رہے، جی۔ کیونکہ تصوف اور طریقت بعد کے الفاظ و اصطلاحات ہو رہے اچھا، اور ان سے بوئے غیریت آتی ہو رہے،
غیریت کی بہت، یعنی نیا لفظ دکھ رہا بھائی والی سی بات، جبکہ احسان قرآنی و نبوی اصطلاح و نام ہے ہو رہا ہے، قرآن میں بھی احسان کا لفظ استعمال ہونا. جی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کا لفظ جامع ہے یہ خود. اس ترجمہ فرمائیے اس کا. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں یقیناً جنت میں داخل ہوگا وہ شخص جو اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کے حوالے ہو جائے، اپنے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دے. وہو محسن، جبکہ وہ محسن ہو برا. اسلمہ کا مطلب اسلام قبول کر رہا، بھائی اللہ کے آگے گردن جھکا دیا، یہ تو اسلام ہو گیا. لیکن کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ جبکہ وہ محسن ہو، محسن احسان سے بھائی. یہ اور ایک آیت بھی ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرو جیسا کہ اللہ تمہارے ساتھ احسان کیا. کیا مطلب؟ بندے پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا کیا، عدم میں تھا بندہ، چھپا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کیا بھائی، دنیا میں لایا اس کو. اللہ خود چھپ گیا، اپنے آپ کو چھپا دیا اور بندے کو ظاہر کیا. احسان یہ ہے کہ بندہ اپنے وجود کو چھپا کے مٹا کے خدا کے وجود کو ظاہر کرے. سبحان اللہ. یعنی ہائے خدا کے جلووں کو ظاہر کرنے والا بن جائے، خدا کی صفات کا پرچار کرے، خدا کے کمالات کا دنیا میں اظہار کرے. جبکہ احسان قرآنی و نبوی اصطلاح و نام ہے، اور وہ نہ صرف ٹیکسٹائلی جامع تعبیر اسلامی ہے، بلکہ زبان نبوی اور لسان الہی کی عطا کردہ بھی ہے، اور جامع شریعت و طریقت بھی ہو رہا ہے. احسان کا جو لفظ ہے نا، احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں عمدگی. ایک ہے کوئی کام کر لینا، اور ایک ہے اس میں عمدگی کے ساتھ، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، خالی نماز پڑھ لیا اور ظاہری ارکان، شریعت ہو گئی، ایمان اور اسلام ہو گیا. لیکن احسان کیا ہے اس میں؟ تمام اراکین کو، اس کے تمام جتنے ارکان ہیں، بحسن خوبی، خوش دلی سے ادا کرنا. رکوع اچھی طرح کر رہا ہے، سجدہ اچھی طرح کر رہا ہے، خدا کی محبت میں ڈوب کر رہا ہے، خدا کا تصور کرتے ہوئے کر رہا ہے. اور فرائض بھائی 5 وقتہ نماز پڑھ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے. یہ طریقت ہے، احسان ہے. کوالٹی، مقدار اور معیار دونوں کو بہتر بنانے کا نام تصوف. سبحان اللہ. کوانٹٹی اور کوالٹی. 5 نمازیں آپ کو یہ مقدار دے دیے، فرض ہے، لیکن اس کی مقدار کو اور بڑھا دیا، یعنی تہجد پڑھ رہے ہیں، اوابین، اشراق، چاشت وغیرہ، نوافل کا خاص اہتمام، اور اس میں کوالٹی بھی لا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیے چلے. یہ دونوں کو جمع کر لیا تو وہی تصوف ہے. یعنی ایکسٹرا جو ڈیوٹی کر رہے ہیں نا، اس کا نام تصوف ہے. ایکسٹرا کب کرتے ہیں؟ اب اصل ڈیوٹی کرتے ہیں تو ایکسٹرا کرنا ہے، اصلی ڈیوٹی کو کٹ کر دی. ایک ایکسٹرا کا اعتبار نہیں ہوتا. جی جی. یعنی شریعت پر ہی کامل اور اکمل، مکمل، پرفیکٹلی عمل کرنے کا نام، اور خلوص سے دل کے ساتھ کرنے کا نام تصوف ہے. حامی و موافق طریقت افراد نے یہ افراد و تفرید کی ہے. یعنی طریقت کی جو معیدین ہیں، بے ماننے والے، بعض لوگ کیا کریں کہ صرف تیسرے جز احسان پر ضرورت سے زیادہ زور دیا ہے، اور اس کا رشتہ ایمان و اسلام سے کاٹ دیا. اللہ. یعنی بنیاد ہی نہیں ہے، آپ رینویشن پہ جا رہے ہو. اسی بات، بنیاد ٹوٹی پھوٹی ہے بھائی، گھر صحیح نہیں ہے، پہلے اس کو سنوار کے پھر آپ رینویشن کریے. جی. تو یہ لوگ اسلام اور ایمان کو ہٹا کے تیسرے جس پہ زیادہ توجہ دیں، یعنی فرائض وغیرہ کو چھوڑ دیے، خالی بس وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ دونوں میں کمال پیدا کرنے کا اور آگے بڑھ رہے ہیں تو اب یہ بہتر ہے. بے شک بے شک. اور اس سے زیادہ ستم یہ کیا کہ عبادت کا مفہوم بہت ہی محدود کر دیا. عبادت رب کا مطلب دوسرے علماء و فضلاء نے بھی صرف نماز، روزہ اور ذکر و فکر جیسے اعمال و اشغال میں محصور کر دیا. اتنا ہی ہے، بلکہ اور ایسا نہیں ہے بھائی. ناقدین نے خدا کی عبادت کا تصور بہت ہی وسیع ہے بھائی. ناقدین کیا ہے؟ ناقدین اور ان میں سے مخالفین طریقت کی ستم ظریفی کچھ کم نہیں. جو مخالفین ہیں نا بھائی تصوف کے،
کہ وہ اس قرآنی و حدیثی احسان کا ذکر نہیں کرتے یا صحیح اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات کریمہ میں لفظ احسان کو عقیدہ و عمل کے بنیادی نقطہ یا صفت کی صورت میں لایا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، یعنی اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے، جو عدل سے بلند درجے کی چیزیں بولے۔ عدل کا مطلب انصاف کرنا بھی، اور اس میں بہتری لاؤ، یعنی بیسٹ کوالٹی، اس کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا بھی، جیسا ہر چیز میں تم کو بہتر دے رہا ہوں، تم بھی میرے سامنے بہتر چیز لے کے۔ واہ واہ، جیسے پیروی صحابہ اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، مشروط، یعنی احسان کے لیے کیا شرط ہے بھائی؟ صحابہ کی بھی اتباع ہونا اور حضور کی اتباع ہونا، جی، اور اس پر رضا الہی کا شاندار وعدہ کیا گیا، والدین کے ساتھ سلوک، بیوی کے ساتھ رفاقت و جدائی، اور دوسرے اعمال و رفاقت افعال، جدائی، بیوی کے ساتھ رفاقت، رہنا اور چھوڑ دینا، اور دوسرے اعمال و افعال، دنیا و دین کی جان و روح روا احسان کو بنایا ہوا، یعنی ہر چیز میں بہتر جو چیز ہے اس کو اختیار کرو گے، ساتھ رہنے کے انداز میں بہتری، کس میں؟ بہتر انداز کو اختیار کرو۔ جس چیزیں بات کر رہے ہیں، بات کرنے کے دو انداز ہو سکتے، ایک اچھا، ایک سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ اچھا جو ہے اس کو اختیار کرو۔ واہ، خرچ کر رہے ہیں، اس کے دو انداز، ایک اچھا ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے، اس کو اختیار کرو۔ عبادت کے دو طریقے، ایک نارمل، آپ بھائی 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے کے رکوع سجدہ کر لے سکتے ہیں، لیکن آپ 7 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، مقدار کو بڑھا دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ فرما رہا ہے، والدین کے ساتھ سلوک وغیرہ، اور اسی طرح محسن اور محسنین کو عام ایمان والوں اور اسلام والوں سے بلند تر مقام اور زندہ تر کیفیات کا حامل بتایا گیا۔ محسنین کا لفظ قرآن میں استعمال ہے، ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین فرمایا اللہ۔ محسنین، احسان والے جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ یعنی ہر چیز میں بہتر چیز کو اختیار کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین ہے، اور محسنین کا جو لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں، اچھے صفات، اچھے اخلاق، اچھے اعمال وغیرہ، اس کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو لے گیا۔ عام اصطلاح میں اگر ان کو بولے بھائی صوفیہ اولیاء ہے، محسنین سے مراد ایک مسلم ہے، ایک مومن ہے، اور ایک محسن ہے۔ محسن اعلیٰ درجہ ہے۔ محسنین کا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راست اور بلند تر جوڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین تھے، جو بلند ترین عبادت و اعمال کرتے تھے۔ ان تمام قرآنی آیت کریمہ اور ان کی شارح یہ 72، ان کے شارح احادیث سنن نبوی میں ایک جہاں معانی آباد ہے، اس کی تشریحات وغیرہ، جو احسان کیا کیا ہے، احسان کے مفاہیم، اور اس کا نقطہ یہ ہے کہ صرف فرائض کی بجا آوری کافی نہیں، محسنین کو نوافل و سنن اور مستحبات پر بھی عمل کرنا لازمی ہے، اور صرف نماز و روزے میں نہیں بلکہ ان تمام معاملات اور امور میں بلند تر چیز کو اختیار کرنا ہے جن کو تصوف میں احوال کہا جاتا ہے۔ ذرا خلاصہ کر دیجیے۔ یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ عبادت میں ہی کوالٹی نہیں، عبادت فرائض تو ادا کر رہے ہیں، نوافل مستحبات بھی کرنا چاہیے۔ محسن بننا چاہ رہا کوئی ہے، احسان کے درجے پہ فائز ہونا چاہ رہا، فرائض کے علاوہ سنتیں نوافل بھی پڑھنا، اور اس میں اخلاص کو اختیار کرنا، اطمینان سے ادا کرنا، خوش دلی سے ادا کرنا، پابندی سے ادا کرنا۔ یہ اب صرف یہ نماز روزے کے حد تک نہیں ہو رہا، زندگی کے جتنے معاملات ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ وہاں بھی احسان ہے، والدین کے ساتھ احسان ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان ہے، ساتھیوں دوستوں کے ساتھ احسان ہے۔ یعنی زندگی کے شعبے میں جتنے افراد سے اس کا تعلق ہے، ہر ایک کی جگہ احسان کرنا ہے۔ کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یعنی کسی غریب کو کچھ دے رہے ہیں تو معمولی چیز دے رہے ہیں، یہ احسان کے خلاف ہے۔ ظاہری طور پہ تو صدقہ ہو گیا بھائی، لیکن اس کو بہترین چیز دینا، یہ احسان ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ہاں، جی،
اور جن سے مقامات بلند ان کے احوال کے مطابق ملتے ہیں. یہ کوالٹی اگر پیدا کرانا اپنے اندر تو بلند مقامات ملتے ہیں. عام اسلامی اور دینی زبان و اصطلاح میں ان کو فضائل اخلاق کہا جاتا ہے، جیسے غیظ و غضب پر قابو پانا، لوگوں کو معاف کرنا، ان سے عفو درگزر کرنا. غیظ و غضب یعنی غصہ آ گیا کسی چیز پہ، انسانی فطرت ہے، لیکن اب یہاں پہ کیا کرنا، اس پر قابو پانا، یہ تصوف ہے. کسی سے بدلہ لے سکتے شریعت میں جائز ہے، لیکن معاف کرنا یہ تصوف ہے، احسان. جیسے اچھا، اور ایسے بہت سے فضائل جن کا مجموعہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ نام ہے تعلق مع اللہ اور خشیت الہی کا. قرآن یعنی اللہ سے ڈرنے کا.